تو یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں، یہ تو ہے جعلی محاورہ. میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں، شعر کا مقابلہ شعر سے، پھر شعراں اور میں حدیثاں بھی پیش کراں گا، پھر یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ. امام اہل سنت جو فقہ میں امام، منطق میں امام، حدیث میں امام، ان سے بڑا اہل سنت کا کوئی امام نہیں. امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافعی. ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا. تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے، اہل سنت کے تمام اسماء و رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر ہوں، امام زابی ہوں، ابن تیمیہ ہوں، نقل کیا ہے. انہوں نے پھر ایک شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. کتنا بڑا. میں اس پہ کہتا ہوں، شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام، کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام، اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، امام شافعی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے. شیعہ بھی نہیں کہا، رافضی کہا، نٹوریس ورڈ یوز کیا. تو یہ حب علی نہیں، بغض معاویہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، جن و انس گواہ ہو جاؤ. میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ، من الجنۃ والناس، سارے گواہ ہو جاؤ، سارے اہل بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ. یہ 2 نمبر محاورہ ہے. اس کو میں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں، یہ 2 نمبر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 کتاب الایمان چیپٹر میں. صحیح مسلم سر، اصول الکافی نہیں ہے، 240. مولا علی خود راوی ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا. الفاظ یہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. تو میرے بھائی حدیث میں یہ محاورہ نہیں آیا کہ یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ حب علی ہونا چاہیے اور بغض علی نہیں ہونا چاہیے. حب علی اور بغض علی کا ذکر یہ حدیث میں، صحیح مسلم 240. پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً 2 روایتیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 اور 920. یہ ساری روایتیں 5B میں موجود ہیں. 5B عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی انشاءاللہ. کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. اچھا، محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافضی رافضی رافضی. دشمنی والے نہیں بتائے گئے، اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے. ناسبی، یہ رافضی جو محبت میں غلوف کرتے ہیں، اور ناسبی جو دشمنی میں غلوف کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے. آج بھی ناسبی موجود ہیں، ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیو بنو اہل حدیث کے اندر موجود ہے. اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن معافی بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے. اس کے بعد دیوبند کے اندر ہے، اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اعلی کار بننے شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے، یہ اعلی کار ہی بن رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف، اس ایکسٹریم کو نہ جائیں. تو ناسبی اور رافضی دونوں، سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافضیوں کی اصلاح کریں، اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، عرفات میں تلبیہ والے چیپٹر میں، میدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک. ابن عباس میدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے، ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا
کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا، کوئی نہیں کر رہا. تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے. بغض معاویہ کی وجہ سے نہیں، حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلو کر کے، چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا. کیوں لگائی تھی پابندی؟ وہ اگلے الفاظ سن لیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہم لبیک قد ترکوا السنہ من بغض علی. انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغض میں چھوڑ دیا ہے کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑھتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی علیہ السلام کی. اور یہی حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ کوئی گالی نہیں تھی. مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے. دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں. یہ الفاظ ہیں اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو نبی کی سنت بغض علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. یہ ابن عباس نے لعنت کی. یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا، میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے، تو یہ اگلا جو طریق ہے یہ تو بڑا سخت ہے، تو یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے. یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے. تو اب حب علی اور بغض علی پہ ہی بات ہونی چاہیے. اور وہ غدیر خم جو طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے. غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ، میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خم کی ڈیٹیل 8 ترک میں نے بیان کیے ہیں. آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمراہ نہیں ہوگے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 3 دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا. اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے، میں ڈر کے آج پھر بیٹھ گیا وہاں. میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا. تو سر مجھے خوف ہے نا، تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر. تو میں نے غدیر خم کی آدھی حدیث نہیں پکڑی ہوئی، پوری پکڑی ہوئی الحمدللہ. قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں، قرآن کی توحید بڑے گج بج کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں پوری حدیث پہ عمل. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں کرتے ہم. فرمایا اللہ سے ڈرنا. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، اس کا آقا علی. باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی. تو بغض علی اور حب علی ہے. حب علی بغض معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں جس طرح آپ کے باقی اشعار چل رہے ہیں. اتنے مختصر وقت میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں. آخر میں 2 لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں. اہل تشیع کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں. اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، مولا علی کے 5 خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 162A خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. باقی 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں. تو آخر میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے جی، تو اسی کے اوپر رہیں، آگے نہ جائیں. اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا احترام ضرور کریں مگر غلو نہ کریں. دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں لیکن
حضرت علی کا میں نے خطبہ نہج البلاغہ سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لعنت نہ کرو، صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو. تو حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں اور بصر بن ابی ارطا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت، اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے. جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے، آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. تو واشی کے معاملے میں نبی الاسلام کا یہ ایٹیچیوڈ تھا، تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے، حسن و حسین سے تھی. آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ سکوت ہے. خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں. اور امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن و حسین کے چیپٹر میں ہے. اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751 ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے، امہات المومنین کے چیپٹر میں لے کے نہیں آئے. کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے، ان کا قرب تلاش کرنا ہے، ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے، ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو. تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو. اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3766 اس کے اوپر باب ہے، باب ذکر معاویہ. عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ صحابی ہے، فقیہ ہے، یعنی جیسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاڑا بیانا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ 3 وطر ہی پڑھا کرتے تھے. ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل 3 وطر ہے. باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کمنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں. وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں. کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے؟ یہ اب ہادی و مہدی معاویہ میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا. میں آج اس پازیٹیو ماحول کو، وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں، اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے. باقی حنفیوں کو پتہ ہے، حنفی جب 3 وطر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں، وہ اتنے سخت الفاظ ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کوٹ کرتے ہیں. باقی میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنی طرف سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ. میں اینڈ پہ نا آپ کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری، جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے، 852 ہجری میں فوت ہوئے. عمدۃ القاری کا تو حوالہ آپ سن چکے، امام بدر الدین عینی کا المتوفا 855 ہجری. اے دو بخاری دی شرح نے دیکھ لو. ایک کہتے ہیں شرح کے ساتھ کرے، شرح بھی یار تہاڈی بیان کر رہے ہیں، خالی بخاری نہیں بیان کر رہے، شرح بھی آپ کی ہے. ابن حجر اسقلانی نے باب ذکر معاویہ صحیح بخاری 3766 کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو 5B ریسرچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر 13 پہ یہ آخر میں نے بیان کرنے تھے. اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہے. میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. ابن حجر اسقلانی کے الفاظ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے، میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے ہیں. تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج، یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا، یہ نعرہ بازی والا. تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لایا کہ یہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے. اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. اب ہم نے نعرہ کیا چلانا ہے؟ بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ مولا علی کو نیچا کرنا. اور یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں. ابن حجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فتح الباری کی شرح میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے. حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر، فضائل عمر،
حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا، ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے، لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن حجر کہہ رہے ہیں. بھائی میں نے خود نہیں کہا، میرے پہ غصہ نہیں کھانا. ابن حجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. ظاہر جی وہ کیا فضیلت معلوم کہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیاڑا بیاڑا بندہ ہے. اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار ہیں. اس سے صحابیت ثابت ہو گئی. جیسے رافضی نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہے، ایسی بات نہیں تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے. ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے. مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ خود احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتا. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات، موضوعات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے. من گھڑت احادیث موضوعات شریف میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی سرکوبی ہو. اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناصبیوں نے، وہ میں بیان کر چکا ہوں. انہوں نے بھی، ان کے استاد بھی امام اسحاق ہیں. امام اسحاق اور امام احمد بن حنبل یہ ایک زمانے کے ہیں، اور یہ استاد کس کے ہیں؟ امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی. وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ، سن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پہ باب باندھے. حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی ہے. خصائص علی لکھی ہے، حضرت علی کے لیے علیحدہ کتاب لکھی، باقی سارے صحابہ کے لیے علیحدہ، لیکن حضرت معاویہ کی فضیلت نہیں لکھی. اسی لیے نہیں، وہ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے، اور حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث جمع نہیں کی. اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے. امام حاکم جن کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، امام حاکم نے بھی، اللہ دے بندے ہو، امام حاکم نے کئی سو صحابہ پہ چیپٹر باندھا ہے مستدل الحاکم میں، حضرت معاویہ کا نام تک نہیں لکھا. تو جان بوجھ کے کیا نا، ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا 40 سال حکمران رہا ہے، 20 سال یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے انڈر آلموسٹ، اور 20 سال خود. تو بھول گئے ہیں؟ بھولے نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو. یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میری نہیں. میرا تو کاتب وحی پہ کلپ ریکارڈ ہے، آپ لکھ دیں کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل جائیں گے. ہم کاتب وحی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا، وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ابھی. وہ کلپ آپ دیکھ لیں. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے. اب یہ وہ وجہ آنے لگی ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا احمد بن حنبل سے پوچھتا ہے، سنیں جی یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہیں، ان کا مکالمہ نقل کیا کہ وہ اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. ابن حجر اسقلانی نقل کر رہا ہے ابن جوزی سے، المتوفی 597 ہجری، جو شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 571 ہجری کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی، جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذنب یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا، جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبند نے لاہور سے شائع کیا، اور میں نے وہ سینکڑوں میں مفت بانٹا تھا. وہ ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر 9 اور 10 موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ. امام نے جوزی نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی ہے. یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہی امام نے جوزی احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے سے کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور معاویہ کا کیا قصہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے. احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا. یہ وہی بات ہے، جب بات کریٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں، کم جملے بولوں، بات بھی کنوے ہو جائے. پھر سر اٹھایا، کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے عیب تلاش کیے جائیں، مگر وہ ناکام رہے.
چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موزوں پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. انہوں نے کہا علی نو تو نیوا نہیں کر سکتے نا کہ تو من کن تو مولا ختم کریے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ احمد بن حنبل کا یہ قول ہے, میں نے اس میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں ہے. یہ امام حاکم نیشا پوری نے مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا, میں نے 5B میں ڈالا ہے. اب وہ حدیثیں تو ختم نہیں کر سکتے تھے, آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو احمد بن حنبل کی اپنی کتاب فضائل الصحابہ اٹھا لیں, میں کہتا ہوں کہ 150-200 صفحے صرف حضرت علی کے اوپر ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے, انہوں نے ایک چال چلی کہ معاویہ کو اونچا کر دیں. اچھا, ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. ابن حجر اسقلانی اس پہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے جن کی کوئی اصل نہیں تھی. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں, مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی. وہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابن حجر نے تو نقل کیا. ابن حجر تو خود کمنٹس کر رہا ہے کہ احمد بن حنبل نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہے, اسی بھی چیک کر لیا. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے. یہ ابن حجر کے کمنٹس ختم ہوئے ہیں. میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, ہم نے اتنا کچھ بیان کر دیا. باقی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں. یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا, میرے میں ایک تڑپ تھی کہ سنی شیعہ جو دھرار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہم میں یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں, جہاں پر مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں, وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ خلفائے راشدین کے اوپر جمع ہوں, حضرت معاویہ ہوں, مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں, بصر بن ابی ارطاء ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں, ان کے لیے دعا کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کے اہل بیت کی محبت, آپ کے اصحاب کی محبت راسخ فرمائے, اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے. صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں, اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں, حقائق سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ. یہ میرے بھائیوں, یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے, زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک, جنگ صفین, نہروان, جنگ جمل کے اوپر, اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب, اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب. ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی, ایک عبداللہ بن سبا تھا 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے, نعوذ باللہ. نہیں, چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا. عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں, لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں, وہ میں نے بیان کیے ہیں. ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں, رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان, ایک یہ کلپ ہے. اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے, میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ہے, رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں, وہ کلپ کھل جائیں گے. یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا, پھر ہندی ترجمہ ہوا, پھر انگلش ترجمہ ہوا, اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے, وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے. ویسے تو عربی لکھ دیا تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے, لیکن ایڈی مشکل عربی ہے, وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو,
کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے. بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے. واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ہیں ان سے PDF فری منگوا سکتے ہیں. ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی, بعد میں بھی. اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی, تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں, اور فری ڈاک جاتی ہے ماشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری مہینے کی الحمدللہ جا رہی ہے فریلی پورے ملک کے اندر, اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, جو لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں. ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی بانٹی. میری ڈیوٹی ویڈیو ریکارڈ کروانا ہے, فرحان بھائی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے, ورنہ تو ان کو بھی ہمیں 5-6 ہزار روپیہ ریکارڈنگ کا دینا پڑ جائے. یہ اپلوڈنگ کرتے ہیں فرحان بھائی. اس طرح ہر بندوں نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. تو عثمان بھائی کا نمبر انٹرنیشنل نمبر نوٹ کر لیں, +92 پاکستان کا کوڈ ہے, اور پاکستان سے کریں گے تو 0321, باہر سے کریں گے تو +92 321 321 5900 162 0321 5900 اور باہر سے کریں گے تو +92 321 5900 واٹس ایپ یوز نہیں کرتے, ان کو ٹیکسٹ کریں, فون پہ رابطہ کریں, فری آپ کے گھر میں 5B کی کاپی انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں, تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی, بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں. نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں, نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ.